کہہ رہے یار وہاں ہم قریب جیسے ہی پہنچے ہیں نا، ہمیں ایسی آواز آئی جیسے کوئی جانور ہمارے بہت قریب غرا رہا ہے، جیسے کوئی جانور حملہ کرنے والا ہوتا ہے نا آپ پہ، بھیڑیا، کتا، ایک غرانے کی آواز ہوتی ہے پہلے اس کے اٹیک کرنے سے پہلے۔ کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے لائٹ پیچھے کی، ہمیں پیچھے سے آواز آئی، وہ پیچھے کی تو کوئی بھی نہیں تھا، نظر کوئی نہیں آیا۔ اب یہ اس کی تفصیل یوں بتا رہے ہیں کہ آگے آگے میرا چھوٹا بھائی تھا اور اس کے پیچھے میں چل رہا تھا، لائٹ میرے ہاتھ میں تھی اور برتن بھی، دودھ کا برتن۔ اب نا پھر ایک قدم آگے اٹھا تو ایسا لگا پھر کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ اچھا، ان کو ساتھ ساتھ لگا کہ وہ چل رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ میں سمجھا کہ کوئی ڈاگ ہے، میرے پر سے پھر سے چلنا شروع کر دیا، میری لائٹ آن اور بند ہونا شروع ہو گئی، جو فل چارج تھی ان کی ایمرجنسی لائٹ وہ بند اور کھلنا شروع ہو گئی۔ کہا کہ کیا ہو گیا، اس کو سارا دن تو چارج کی ہے، پر ایک دم سے اب یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے پیچھے کر کے لائٹ جب دیکھی تھی نا تب تو کوئی ہمیں نظر نہیں آیا۔ پھر آگے آگے میرا بھائی پیچھے میں، سچویشن یہ تھی ایک ہاتھ میں لائٹ ایک ہاتھ میں دودھ کا برتن تھا، یہ جا رہے تھے، ان کو لگا پیچھے کوئی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اور دوبارہ جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو کہتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سجاد بھائی بلیو نہیں کرو گے، اس کی آئیز میں آگ اور ریڈ تھی، اس کا دانت اس کے منہ سے باہر تھا۔ اچھا، اس کے بال بہت لمبے تھے، پورے چہرے پہ بال تھے۔ میں نے جیسے اس کو دیکھا میں نے لائٹ اس کی طرف زور سے ماری اور بھاگنا شروع کر دیا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا میں نے۔ جیسے گھر پہنچا مجھ کو بخار تھا بہت تیز، اور لائٹ اسی قبر کے اوپر پڑی ہوئی ملی گھر والوں کو۔ جب مولوی صاحب کو بلایا گیا، اب یاد بہت ایک سٹرینج واقعہ آنے والا ہے سامنے، ابھی بھی اس کے بعد بھی 3-4 بڑے واقعات، جی اس کے بعد بھی، اور لوکیشن بھی بھیجی ہے انہوں نے، ایڈریس بھی بتایا آپ کو کہاں کا یہ واقعہ ہے۔ اب جو میں سمجھ رہا ہوں، انہوں نے تو شارٹ کر کے لکھا ہے، میں تھوڑا سا تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ واقعہ جب ہوا یہ بھاگے گھر پہنچے، انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، جو پہلے جن کے ساتھ اس جگہ پہ واقعات ہو چکے تھے 7-8 گھر سارے پریشان تھے۔ اب جب یہ سارے گئے ہوں گے تو ان کو ٹھیک اسی قبر کے اوپر ہی وہ لائٹ ملی، صحیح اسی جگہ پہ۔ اب بلا لیا انہوں نے دوبارہ مولوی صاحبان کو، صحیح سب نے مل کے کہ یہ ماجرا ہے کیا، یہ مسئلہ ہے کیا، ایک کے ساتھ نہیں، 2 کے ساتھ، سب کے ساتھ، اور ایک سے زائد بار۔ تو اب نوبت آ گئی کہ جی کچھ کیا جائے۔ یہاں جی جب مولوی صاحب کو بلایا گیا تو قبر کی کھدائی ہوئی تو بچی کے منہ میں کفن کا ٹکڑا تھا، بچی نے آدھا کفن کھایا ہوا تھا۔ کیسے؟ جو میرا دماغ سوچ رہا ہے یہ وہی معاملہ ہے کیا؟ شیطانی روح، بچی کوئی شیطانی عمل کر کے پیدائش کا عمل کیا گیا ہے جس میں انسان کا بچہ پیدا نہیں ہوا، شیطان کا بچہ پیدا ہوتا، جس کی وجہ سے ساری طاقتیں موجود ہیں، اس کی وجہ موجود ہے، کیونکہ اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اس کے لیے کسی چیز کی مدد لی گئی ہے یار، غیر فطری تھی چوٹ، اللہ علم کیا ہے کہ کیا عمل کیا گیا جو اس میں ایسی، کیونکہ ہر چیز انہونی ہے، انوکھی ہے۔ آگے سناؤ کچھ اور ابھی بھی باقی ہے۔ بچی نے آدھا کفن کھایا ہوا تھا، پر پھر 4 سے 5 علماء آئے اور انہوں نے بچی کا سر علیحدہ کیا اور کہیں دور منتقل کر دیا۔ آج بھی وہاں کوئی جانور بھٹکتا ہے تو 5 یا 6 دنوں میں مر جاتا ہے۔
ابھی وہاں آبادی ہو گئی ہے لیکن ابھی وہ جگہ ہانٹڈ ہے. میں آج تک نہیں بھولا اس بات کو. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی. یہ ایک سچی کہانی ہے میرے ساتھ جو ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجاد بھائی یہ دو تصویریں ابھی اس کے اوپر آبادی ہو گئی مگر جو وہ کھڈا ہے نا وہ کھڈا ابھی بھی ویسے ہی ہے. بہت خوفناک واقعہ ہے. کچھ یہی ہے کہ بچی کے روپ میں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے نا کہ انہوں نے رب کے معاملات میں مداخلت کر کے ایسی کوئی خواہش پوری کرنی چاہیے ہے اپنی، دخل اندازی کر کے جادو کے ذریعے یا کوئی شیطانی طاقت یا کوئی شیطانی عمل کر کے کوئی اس طرح کی کوشش کی ہے، تو ایسا ہم نے کوہ چلتن کی جو کہانی ہے، واقعہ ہے بلوچستان کا 40 بچوں کی جو واقعہ ہے، اس کی پیچھے بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے بھی زبردستی اولاد لینا چاہی. اور میں رب کے کام میں مداخلت کو کیوں لفظ کو استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ ترکی میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جادو کرتے ہیں تو رب کے کام میں مداخلت کرتے ہیں. پھر یار میں نے اپنے مہربان سے سنا، یہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے تو نہیں تھے لیکن دل میں خواہش ہوتی تھی کہ اولاد اولاد اولاد. اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں اس کی خواہش کے لیے جو ہے نا لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں اور شاید ایک ٹائم پر آ کر کسی بھی منزل سے گزر جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے، ہم نے کسی کو بیٹا دیا، ہم نے کسی کو بیٹی دی، ہم نے کسی کو بیٹا بیٹی دونوں دیے، اور ہم نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. یہ تو خود فرما رہے ہیں. تو ہمارے مہربان فرماتے ہیں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں کہ ایک صاحب موجود تھے، شاید اولاد کی خواہش تھی دل میں. تو آپ نے فرمایا ایسے والدین بھی ہیں جو بعد میں اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ اس اولاد سے اچھا تو ہمیں اولاد ہی نہ دیتا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک الگ ہی مسئلہ ہے بھائی جان، نوٹ کیجیے گا. جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا اس طرح سے زبردستی زور لگا کے، خدا نہ خواستہ کسی بھی سچویشن کو کراس کر کے، بعد میں وہ ایسا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ اس سے اچھا تو ہمیں اولاد ہی نہ دیتا. اور بھی بڑے سخت الفاظ بول رہے ہوتے ہیں وہ والدین بعد میں، جب رب نے صاف لکھا ہے. بے شک ایک نعمت ہے اللہ پاک کی، یار رزق ایک نعمت ہے، مال بھی ایک نعمت ہے، اولاد بھی ایک نعمت ہے، والدین، ہر تمام دنیا میں جو بھی تمام نعمتیں اور وہ جب اس کے متعلق صاف فرما رہے ہیں، اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کسی کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا، کسی کو دونوں دیے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. ان کی اللہ کا راضی ہو. تو وہ یہ ادھر ہے نا، آنے والے کو روک نہیں سکتے اور نہ آنے والے کو لا نہیں سکتے. یہ ہمیں لگتا ہے ایسا کہ انہوں نے کوئی نیگیٹو عمل کر کے کوئی ایسی کوشش کی ہے، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں. اور بہت ہی عجیب واقعہ ہے یہ. سب سے پہلی بات کہ قبرستان میں نہ دفنا کے ٹیلے پہ بچی کو دفنانا، الگ دفنانا، مطلب شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کچھ نارمل چیز نہیں ہے، نارمل بات نہیں ہے. علم تھا، انہوں نے بتایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کا علم تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو قبرستان میں نہ دفنائیں آپ، کیونکہ وہاں سے لوگ گزریں گے، لوگ آئیں گے. اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے انہوں نے کیوں منع کیا. جب یہ شیطانی چیز تھی یا ایک چیز کے ساتھ تھی تو وہاں پہ وہ لوگوں کو بس انداز ہو. جب دیکھا محلے میں سے گزرنا شروع ہوئے، اصل انداز میں نہیں. تو گھر کے پاس ٹیلے پہ کیوں دفنایا؟ ان کا ذاتی فیصلہ تھا نا، یہ سمجھ نہیں سکے نا اس بات کو. ان کو چاہیے تھا کہ ان کی بات کو مکمل آواز. پھر یار وہ جو بعد میں اللہ معاف کرے، کیا اس بعد میں مطلب اللہ معاف کرے اس بچی کا
کہیں اور دفنایا اس کو اور جسم کہیں اور دفنایا, اور آج بھی کوئی جانور نہیں بچتا وہاں پہ بقول ان کے. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے جو 5-6 لوگ جمع ہوئے ہیں جو علم رکھتے ہیں, وہ شاید اسی چیز کو ایک نیگیٹیوٹی کو انہوں نے کسی طرح ختم کرنے کی کوشش کی ہے. ویسے ہی وہ زندہ تو تھی نہیں, صحیح, اور وہ اس طرح سے اب ظاہر اور حملہ آور ہونا شروع ہو رہی تھی. ایک مجھے تو ایسا لگتا ہے اس کے پیچھے باقاعدہ شراز بھائی وہ نہیں یار بات کہ آپ کی نسلیں بھگتتی ہیں, جادو کرنے والے, چلا کشی کرنے, نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے آپ کی نسلیں بھگتتی ہیں. اب وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہوتی نہیں تھی اولاد, ہوتی تھی اور وہ مردہ ہوتی تھی, اور اس کے بعد جب ہوئی ہیں تو ایسی ہوئی ہیں کہ ان کی آنکھوں میں سے خون ہی نہیں رک رہا. ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں جی, ایک بڑے پیارے دوست ہیں, آج بھی ہیں, ان سے ملاقات بھی ہونی ہے ہماری جلد, بات سے رابطہ بھی رہتا ہے. کہتے ہیں سجاد میری شادی کو 7 سال گزر گئے, اولاد نہیں ہوئی. اچھا, 7 سال گزر گئے, اولاد نہیں ہوئی. تیری بھابھی میری وائف مجھے کہتی آپ دوسری شادی کر لیں. اچھا, وہ کہتی ان سے صحیح کہ آپ دوسری شادی کر لیں. ماشاء اللہ خاندان بڑا وڈیرے, اس میں تو ہوتا ہے نا اولاد کی بڑی. اب یہ محبت کی شادی تھی, انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے اولاد نہیں ہو رہی, کیا پتہ مجھ میں کوئی کمی ہے, آپ دوسری شادی کر لیں. صحیح, انہوں نے نہیں کی. صحیح, 8ویں سال اللہ نے اولاد دی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ سے. آپ نوٹ تو کریں سر, سچویشن سمجھے نا کہ یہ میں آپ کو اپنے قریبی کی واقعہ بتا رہا ہوں. میں مانتا ہوں جس پہ گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے, ہر کسی میں چاہ ہوتی ہے, لیکن اس کی ماننے میں ہی سکون ہے, اس پہ یقین پہ ہی سکون ہے, اور مثال سامنے ہے. وہ 7 سال آپ اندازہ لگا لیں کیا گزرتی ہوگی جب وہ دیکھتے ہوں گے. دل میں آتی تو ہے نا, جی, اور اتنی آ گئی کہ ان کی بیگم نے ان سے کہنا شروع کر دیا آپ دوسری شادی کر لیں, اور ماشاءاللہ ان کو بھی سلام, انہوں نے نہیں کی. صحیح, اور 8ویں سال اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا. اب وہ کھیلتے کودتے رہتے ہیں سارے, ماشاءاللہ ایسے ہی رکھے, اللہ سب کو ایسے رکھے. تو اسی طرح جی یہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں ایک بات, تو اس سے بڑھ کے کیا ہوگا, اسی میں بہتری ہے. اور جو ہمارے مہربان نے فرمایا کہ جو زبردستی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں چاہیے کچھ بھی کرو, ہمیں کچھ کرنا ہے اس کے بغیر یہ نہیں, تو پھر وہی لوگ بعد میں ایسی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ اس سے اچھا تو ہمیں اولاد ہی نہ دیتا. صحیح بات ہے. وہ ہوتا نہیں اے اللہ اس سے اچھا تو ہمیں اٹھا لیتا, پہلے یہ دن دیکھنے سے پہلے ہمیں اٹھا لیتا. اس طرح کی باتیں کہتے ہیں ایسے والدین. لیکن سجاد بھائی یہ واقعہ روح کو ہلا دینے والا ہے یار. مجھے سنتے میں اب اینڈ ہو رہا ہے, لیکن ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک سلسلہ تھا جس پہ بیتی ہوگی, کتنی خطرناک بیتی ہوگی. وہ بتا تو رہے ہیں کہ آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور انہوں نے تصویروں کے ساتھ شیئر کیا. رحیم یار خان کا جی یہ واقعہ ہے, باقاعدہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سمراج جٹ اور ان کے چھوٹے بھائی فراز جٹ انہوں نے شیئر کیا. وہ ٹیلے کی تصویریں ہمیں بتائی ہیں, وہ کھڈا حالانکہ آس پاس آبادی ہوئی ہے لیکن وہاں آج بھی جو ہے نا جانور نہیں بچتا کوئی ایک ہفتے کے اندر, تو باقی تو پھر کیا. بس وہ اللہ محفوظ رکھیں جی آپ کو, ہمیں اس طرح کے خیال سے, اس طرح کی سوچ سے بھی کرنا تو بہت دور کی بات. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی رہے انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.